والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبشر بالمسلم الصالح عن 100 أهل البيت من جيرانه البلاء. عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بہت دیر سے آپ حضرات کے بعد دیگرے نعت و منقبت واعظ و نصیحت سماعت کر رہے ہیں. اب اگر آپ حضرات تھوڑا سنجیدگی کا ماحول پیدا کریں تو پھر بات شروع کی جائے. پیچھے والے بچے اگر خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ حضرات خود اگر بات کریں گے تو پھر یقینی طور پہ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، اسی 2 مصرے میں جانچ لوں گا کہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں. ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں، ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں، ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں. میرے حضور مدینے سے آنے والے، میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں. اور عقیدے کا مصرع آخری مصرع پیش کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا. غلام آؤ مدینے سے بھیک لے جاؤ، غلام آؤ مدینے سے بھیک لے جاؤ، نبی خزانہ رحمت لٹانے والے ہیں، نبی خزانہ رحمت لٹانے والے ہیں. اس شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. اور پھر آگے کے مصرے پہ عقیدے سے متعلق ہے اور سرکار غوث اعظم کی طرف سے جو اطمینان کل پیغام ہے. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم. اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں
اے میرے آقا غوث اعظم، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈھوڑا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ تعالیٰ زور کی دی ہوئی توفیق سے اس محفل نور میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے یقینی طور پہ لائق مبارکباد ہوا، اور آپ کے روبرو تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں منبر نور پہ۔ سب کے نام میرے ذہن میں محفوظ نہیں ہے، جو جہاں ہے آفتاب ہے سب مجھ سے اچھے ہیں، اور سب کی توجہ کا میں طالب ہوں۔ تھوڑی دیر میری گفتگو کو دل کی گہرائیوں سے سنا جائے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اس کے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر بالمسلم الصالح ام مئتی اہل البیت من جیرانہ البلاء، سرکار نے فرمایا نیک پرہیزگار باعمل جس جگہ رہتا ہے تو اس کے محلے میں 100 گھر، ام مئتی اہل البیت، مئتی کا معنی ہوتا ہے 100، اہل البیت یعنی 100 گھر کے لوگوں کی کو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر محلے میں ایک پرہیزگار اللہ کی خشیت اور اس کے محبوب کی ادا و طریقے پر زندگی بسر کرنے والا ایک متقی بندہ رہے تو 100 گھروں تک اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور اس کی انوار و تجلیات سے اللہ بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس حدیث کو الامن والغلا میں سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ آقا کریم کی امت میں 356 اولیاء اللہ ہیں۔ وہ 356 اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے طفیل اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے سبزیاں اور اناج کھانے والی اشیاءوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آگے آقا کریم فرماتے ہیں فیہم یحیی و یمیت، اللہ انہیں 356 اولیاء اللہ کی برکتوں سے لوگوں کو زندگی اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمْتِرُ، وَيُمْتِرُ کا معنی ہوتا ہے آسمان سے بارش بھی ہوتی ہے، وَيُثْبِتُ، اور مسلمانوں کو استقامت کی زندگی بھی ملتی ہے۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں وَيُدْفِعُ الْبَلَاءَ، اللہ بلاؤں کو ان کی برکتوں سے ٹال دیتا ہے۔ آپ ذرا ذہن حاضر رکھیے گا، اللہ کی نبی نے فرمایا 356 اولیاء اللہ ایسے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، کائنات کے چپے چپے میں ان کا چرچا ہوتا ہے اور انہی کی طفیل بلائیں ڈالی جاتی ہیں، انہی کے وسیلے سے دشمنوں پر غلبہ ہوتا ہے، انہی کے وسیلے سے زندگی اور موت عطا کی جاتی
جاتی ہے، انہی کے طفیل رزق دیا جاتا ہے، انہی کے وسیلے سے تمام دعائیں مقبول کی جاتی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 356 اولیاء اللہ ہیں، مگر ان میں سے 300 ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا دل قلب آدم پہ ہر وقت لگا رہتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے دل پر ایسے 300 اولیاء اللہ ہیں، ان کا دل آدم علیہ السلام کے دل پہ ہر وقت جمع ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس کے بعد 40 ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا دل قلب موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں 7 ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا دل قلب ابراہیم علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں 5 ایسے ہیں جن کا دل قلب جبرائیل علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں 3 ایسے ہوتے ہیں جن کا دل میکائیل علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کا دل، جس کا جو قطب الاقطاب ہوتا ہے، تمام دنیا کا سردار ہوتا ہے، تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے، قطب الاقطاب ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کا دل قلب اسرافیل علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں وہ ایک جو جس کا دل قلب اسرافیل پر ہوتا ہے، اس کی حکومت ہوا پہ ہوتی ہے، پانی پہ ہوتی ہے، درندوں پر ہوتی ہے، پرندوں پر ہوتی ہے، انسانوں پر ہوتی ہے، انسانوں کے دل و دماغ پر ہوتی ہے۔ بلا تمثیل اللہ نے امت مصطفیٰ میں ایسے اولیاء اللہ پیدا کیا ہے کہ اولیاء اللہ کہیں بھی رہے، حکومت ہوا پہ کرے، حکومت پانی پہ کرے، حکومت دلوں پہ کرے، حکومت درندوں پر کرے، حکومت پرندوں پر کرے۔ حق تو یہ ہے ان کے طفیل زندگی ملے، اولی کی طفیل موت ملے، اولی کے طفیل ایمان ملے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی امت میں مقام غوث ایک ایسا اعلیٰ درجہ جو تمام اولیاء میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ غوث کا معنی ہوتا ہے جو جہاں سے پکارے وہیں سے اس کی مدد کرتا ہے۔ دنیا میں 4 سلسلے بڑے ہیں، توجہ چاہوں گا حضرات، دنیا میں 4 سلسلے بڑے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر سلسلے قادریہ ہے جو ذات عبد القادر سے منسوب ہے۔ دوسرے نمبر پر سلسلے سہروردیہ ہے جو ذات شہاب الدین سہروردی پر ہے۔ تیسرا سلسلے چشتیہ پر ہے جس کے تاجدار سرکار غریب نواز معین الدین اجمیری ہیں۔ اور اس کے بعد جو سلسلے نقشبندیہ ہے اس کے تاجدار حضرت بہاؤالدین ہیں۔ معلوم ہوا یہ 4 سلسلے ہیں۔ اب میرا امام بریلی سے پکار کر ہمیں عقیدہ فکر عطا کرتا ہے، یوں پکار کر کرتا ہے مسئلہ چشت و بخارا، مسئلہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر کون سا کشت ہے جس پہ برسا نہیں جھالا میرا۔ اے میرے آقا غوث اعظم کون سا ایسا سلسلہ ہے جس پر آپ کا فیض نہیں ہے؟ نقشبندی میں آپ کا فیض ہے، چشتی میں آپ کا فیض ہے، سہروردی میں آپ کا فیض ہے۔ آپ کو یہ ہے جب تک میرے آقا غوث اعظم کی ولایت کو، رفعت و بلندی کو، ان کی عظمت و شان کو دل سے تسلیم نہیں کر لے گا، اس وقت تک اسے منصب ولایت نہیں عطا کی جائے گی۔ اسی کی ترجمانی میرا امام بریلی سے کرتا ہے، پکار کر کہتا ہے جو ولی قلب تھے یا پاک ہوئے یا ہوں گے سب عدم رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے، سب عدم رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے۔ آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیسے جلیل القدر آپ مصطفیٰ کریم کے مظہر ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے غوث الثقلین بنایا، میں غوث الثقلین ہوں۔ ثقلین کا معنی ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں جنوں کا بھی پیشوا ہوں، میں انسانوں کا بھی پیشوا ہوں۔ آؤ دیکھو حضرت سرکار غوث اعظم کی زمان حیات میں بغداد کی سرزمین ہے جو ایک آپ کا عقیدہ
عزت مند، اس کا نام حضرت ابو سعید ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں 17 سالہ ایک جوان بیٹی تھی۔ ذرا توجہ چاہوں گا، حضرت ابو سعید کی جوان بیٹی 17 سال کی، وہ اپنے مکان کے چھت پر گئی اور جانے کے بعد میں پھر واپس نہیں آئی۔ لمحہ لمحہ گھر کے لوگ منتظر رہے، گھنٹوں گزر گئے، یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرا ہونے کے بعد میں جب روشنی لے کر چھت پہ پہنچے تو دیکھا کہ بیٹی کو چھت سے غائب ہے۔ اب فکر ہوئی کہ اگر محلے میں چرچا کیا جائے گا تو جوان بیٹی ہے، شادی نہیں ہو پائے گی، رشتے نہیں آئیں گے۔ اب یہ بات کس سے کی جائے، کیسے کی جائے، عزت کا معاملہ ہے۔ آخرکار میری 17 سالہ جوان بیٹی تھی اور اثر کے بعد میں غسل کر کے چھت کے مکان پہ گئی اور مکان کے چھت پر گئی، اور جب چھت پہ پہنچی اور واپس نہیں آئی ہے، رات گزر گئی ہے، ہم سب بے چین و بے قرار ہیں، کہاں تلاش کرنے جائیں۔ سرکار غوث عالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری بیٹی کو جن اٹھا لے گیا، تمہاری بیٹی کو جن اٹھا لے گیا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں حضور اس کی واپسی کیسی ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو سرکار غوث عالم فرماتے جاؤ بغداد کے ایک علاقے میں کرخ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس پہاڑی علاقے پہ جانا، اور جانے کے بعد میں جب سب سے بلند پہاڑ پہ پہنچنا تو وہاں پہ میں آپ کو جس طرح تعلیم دیتا ہوں اسی حساب سے بیٹھ جانا۔ کہا کیا؟ تو سرکار غوث عالم نے فرمایا کہ پڑھنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، بسم اللہ علی نیت عبد القادر جیلانی، یہ پڑھنا اور پڑھنے کے بعد حساب کر کے بیٹھ جانا۔ جب حساب کر کے بیٹھو گے جنوں کا قافلہ آئے گا، آپ کو ٹیسٹ نہیں کرے گا، قافلہ آئے گا گزر جائے گا، لاسٹ میں جن کا بادشاہ آئے گا، پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے گا، پورے جاہو لشکر کے ساتھ جائے گا اور اپنا روب تم پر ظاہر کرے گا، اپنا روب تم پر ظاہر کرے گا، مگر فکر نہ کرنا اور ڈٹ کر اس سے بات کرنا، اور جب پوچھے گا یہاں کیوں بیٹھے ہو تو کہہ دینا میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ مجھے بیٹھایا گیا ہے، مجھے بیٹھایا گیا ہے۔ وہ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نیت کے ساتھ میں عبد القادر کی نیت کے ساتھ میں بسم اللہ شریف پڑھ کر حسار کر کے جب میں بیٹھا جنوں کا قافلہ گزر رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر کوئی مجھ سے مخاطب نہیں تھا۔ لاسٹ میں جنوں کا بادشاہ گزرا، اس کے ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں قافلہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ سپاہی تھے۔ اور رکنے کے بعد میں میری طرف جلال بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ خطرے کی جگہ ہے، یہ جنوں کے راستہ ہے، یہ نکلنے کا راستہ ہے، کیا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ابو سعید کہتے ہیں میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ مجھے بیٹھایا گیا ہے۔ تو کہا بتا تجھے کس نے بیٹھایا ہے؟ تو ابو سعید کہتے ہیں مجھے جس نے بیٹھایا ہے اس کا نام پیرانے پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم عبد القادر جیلانی مجھے بیٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے غوث اعظم کا نام لیا بادشاہ تھوڑے سے نیچے اترا اور کرنے کے بعد ثانوی ادب طے کرتا ہے اور طے کرنے کے بعد کہتا ہے میرے حضور نے کیا کہا ہے، میرے حضور نے کیا حکم دیا ہے، میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو سعید کہتے ہیں جب وہ بادشاہ کا جن سے جب جنوں کا بادشاہ پوچھتا ہے تو میں نے کہا سن، میری 17 سالہ نوجوان بیٹی تھی، وہ عصر کی نماز کے بعد مکان کے چھت پہ گئی، دوبارہ واپس نہیں آئی، تو سرکار غوث اعظم عبد القادر نے مجھے یہاں بٹھایا ہے اور اس میری لڑکی کو کوئی جن اٹھا لے گیا۔ حضرت ابو سعید کر کے جیسے میری زبان سے یہ جملہ نکلا بادشاہ کو جلال آ گیا۔ بادشاہ نے کہا پیرانے پیر غوث اعظم کی آبادی بستی سے اور ان کی محلے بغداد سے کون جن اٹھا لے گیا؟ کیا اس کو روک نہیں ہے؟ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ فوراً اسے گرفتار کیا جائے۔ سارے بادشاہ کے حکم پر سارے
جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد اس لڑکی کو لا کے پیش کرتے ہیں۔ ماں اس لڑکی سے اس جن سے پوچھا گیا بتا یہ کہاں لڑکی تھی، تو بتانے والے جن نے بتایا کہ یہ چین کی جنگل میں دونوں تھے، چین کی جنگل میں دونوں تھے، چین کے جنگل سے گرفتار کر کے لڑکی کو پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ دیوانہ اپنی بیٹی کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اے مجرم تو کھڑا ہو جا سامنے، تجھے سب پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے غوث اعظم کے جلال کا یہ حال ہے، دنیا کے آخری سرحد پہ ہو اور آخری سرحد پہ ہماری جماعت ہو، اگر وہیں سے نگاہ نظر ڈال دے تو پوری دنیا پوری روئے زمین سے جن کا خاتمہ ہو جائے، اور تمہیں معلوم نہیں ہے ان کی آبادی سے لڑکی اٹھا کے لے جاتے ہو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے اگر وہ چاہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دیں، اور ہم سب کو بغیر ان کے حکم کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنوں کا بادشاہ فوراً تلوار نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد میں اس مجرم کو وہی قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد میں ابو سعید کی طرف مخاطب ہو کے جنوں کا بادشاہ کہتا ہے اے ابو سعید سنو، جس نے سرکار غوث اعظم عبد القادر کا ذکر اور ان کی یاد کی محفل اپنے گھر میں کیا تو میری نسل کا کوئی جن اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کی ترجمانی خود سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے، اور ایک اور بات آپ کے سماعتوں کی تحریر پر پہنچاؤں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ٹھنڈک کا موسم ہے، آپ کے دربار میں بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے علماء فضلاء زانوئے ادب طے کیے ہوئے، کوئی علم کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی طریقت کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی شریعت کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی تقویٰ کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی ایمان کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی شہرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم اللہ کی دی ہوئی عطا سے سب کو عطا کر رہے ہیں، علم بخاری پڑھا رہے ہیں، علم حدیث کا درس دے رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حضرت شیخ علی حیدی و دیگر تمام آپ کے خلفاء تلامذہ آپ کی دربار میں بیٹھے ہوئے بخاری کا درس لے رہے تھے، آپ کا پورا جسم جو ہے کمبل سے جو ڈھکا ہوا تھا، ٹھنڈک بہت زبردست تھی، اس حالت میں حضرت شیخ علی حیدی فرماتے ہیں آپ کا ہاتھ کمبل سے باہر نکلا، جب کمبل سے باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے، آپ کے پانچوں انگلیوں سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈک کا یہ حال ہے کہ پسینہ آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اگر گرمی لگ رہی ہوتی تو کمبل اوڑھنے کی کیا ضرورت تھی، اور اندر ہاتھ چھپا ہوا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو پانچوں انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے حضور آپ کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا ہے، تب لگ رہا ہے آپ کے ہاتھ سے ایسا لگتا ہے پانی ٹپک رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، میں یہاں علم حدیث پڑھا رہا تھا، علم درس بخاری کا درس دے رہا تھا، ایسی حالت میں ایک میرا مرید سمندر میں ڈوب رہا تھا، اور ڈوبنے کی حالت میں یا عبد القادر کہہ کے آواز دیا تھا یا غوث اعظم کہہ کے آواز دیا تھا، یہیں سے میں نے اپنا آپ بڑھا کے اسے باہر کر کے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کی شان ہے، اسی لیے بریلی سے میرا امام پکار کر کہتا ہے کیا تمہیں جس پہ رعایت کا ہے بچہ تیرا، کیا تمہیں جس پر رعایت کا ہے بچہ تیرا، شیر کو کھٹنے میں لاتا نہیں کتا تیرا، راحت عمر کرا میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ نے وہ شان و مقام عطا فرمایا۔ سرکار
غوث اعظم کے متعلق میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت آپ کی رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا تھا جب سرکار غوث اعظم کی ولادت لوگوں کے تصور میں بھی نہ تھا۔ سرکار علیہ السلام شب معراج میں جس واقعہ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں مستند حوالوں کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، جب سرکار غوث اعظم نے اپنا کندھا پیش کیا تھا اور سرکار اعظم اپنا قدم رکھ کر براق کے سوار ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کون ہے، تیری پہچان کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا حضور میں آپ کی ذریت میں سے ہوں، آپ کا اولاد ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اگر کچھ عطا کر دیں گے تو اس عطا کردہ نعمت سے میں آپ کی دین کو زندہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عبدالقادر آج میرا قدم تیرے کندھے پر ہے اور تیرا قدم تمام اولیاء کے قدم پر ہوگا۔ یہ شان اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ بریلی کا امام اسی کی ترجمانی کرتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، نیچے پہ سروں سے قدم آنا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں میں ہے طلبہ تیرا۔ کی سے جوان خود تمہیں شاد رہے، بعد بعد جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا